اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ نوح کے منکر لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے مشفق ہم قبیلہ نوح نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت والا معتبر رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، میرا اجر اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ نوح کے منکروں نے کہا، کیا ہم آپ پر ایمان لائے حالانکہ رذیل ترین لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے؟ فرمایا، ان کے پیشہ ورانہ کاموں کے جاننے سے مجھے کیا سروکار، ان کا حساب نہیں ہے مگر میرے رب پر اگر تمہیں شعور ہو، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں، میں نہیں ہوں مگر کھلا ڈرانے والا۔ وہ بولے، اے نوح، اگر آپ تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً آپ سنسار کر دیے جائیں گے۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک میرے منکر لوگوں نے مجھے جھٹلایا، تو فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، آخری فیصلہ، اور مجھے بچا لے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے۔ تو ہم نے انہیں نجات دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے مشفق ہم قبیلہ ہود نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف سارے جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر فضول کاموں کے لیے یادگار تعمیر کرتے ہو اور اس امید پر اونچے محل بناتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو سخت جابر بن کر، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ایسی چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو، چوپایوں کے ساتھ اس نے تمہاری مدد فرمائی، اور بیٹوں سے اور باغوں اور چشموں سے، بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ انہوں نے کہا، ہم پر برابر ہے آپ نصیحت فرمائیں یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یہ کچھ نہیں مگر وہی پہلے لوگوں کی عادت، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے مشفق ہم قبیلہ صالح نے انہیں فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس تبلیغ پر میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا، میری اجرت صرف تمام جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ کیا تم اس دنیا کی نعمتوں میں سے اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے، یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو کاریگری سے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والوں کی بات پر عمل نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے صالح سے کہا، آپ صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، آپ تو صرف ہمارے جیسے بشر ہیں، تو کوئی نشانی لائیے اگر آپ سچے ہیں۔ صالح نے فرمایا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے، اور تمہارے لیے پینے کی باری کا ایک مقرر دن ہے، اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا، پھر پشیمان ہوئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لوط کے منکر لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے مشفق ہم قبیلہ لوط نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا،
میری اجرت صرف سب جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیں، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر آپ ان باتوں سے باز نہ آئے تو ضرور آپ بھی بستی سے نکالے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ لوط نے فرمایا، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی سب بدکاریوں کے وبال سے بچا لے۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات دی، بجز ان کی بوڑھی عورت کے جو باقی ماندہ لوگوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی تو کیا ہی بری بارش تھی ان لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میری اجرت صرف سارے جہانوں کے پروردگار پر ہے۔ پیمانہ پورا بھر دو اور کسی کو گھٹا کر دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں تولنے میں کم نہ کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلے گروہوں کو پیدا کیا۔ وہ بولے، آپ تو صرف جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور آپ نہیں ہیں مگر ہم جیسے بشر، اور یقیناً ہم آپ کو ضرور جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ شعیب نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین جبرائیل نے اتارا آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، کھلی عربی زبان میں۔ اور بے شک وہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان قریش مکہ کے لیے صدق نبوت کی یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے، پھر وہ ان پر اسے پڑھتا، تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اسی طرح ہم نے چلا دیا تکذیب قرآن کو مجرموں کے دلوں میں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تو وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں شعور بھی نہ ہو، تو وہ کہیں، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ تو کیا آپ نے دیکھا، اگر ہم کئی سالوں تک انہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دیں، پھر ان پر وہی عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی انہیں مہلت دی گئی تھی؟ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا لیکن اس حال میں کہ اس بستی والوں کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے موجود تھے، انہیں یاد دہانی کے لیے۔ اور ہم ظلم کرنے والے نہیں، اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، اور وہ اس لائق ہی نہیں، اور نہ وہ اس کام کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک وہ فرشتوں کا کلام سننے سے دور کیے ہوئے ہیں۔ تو اے مخاطب، تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہ کر، ورنہ تو بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے محبوب، آپ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور اپنے رحم و کرم کے بازو ان لوگوں کے لیے جھکا دیجیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی مسلمانوں میں سے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فرما دیں، بے شک میں اس سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور عزت والے بے حد رحم فرمانے والے پر بھروسہ کیجیے، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور دیکھتا ہے سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو۔ بے شک وہی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے
تہمت لگانے والے گناہگار پر اترتے ہیں۔ شیطان اپنی سنی سنائی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے کثرت سے اللہ کو یاد کیا اور بدلہ لیا مظلوم ہونے کے بعد، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کیسی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔